بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے مبارک مہینے کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا انتظار زمین والے بھی کرتے ہیں اور جس کی تیاری آسمانوں میں بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ عظیم مہینہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان کی عظمت کے حوالے سے ایک پیاری سی حدیث ہے جس میں حضرت سخی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور خوشبوؤں سے مہکایا جاتا ہے۔ پھر جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو عرش الہی کے نیچے سے ایک پاکیزہ ہوا چلتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے جنت کے درختوں کے پتے ہلتے ہیں اور جنت کی حوریں کہتی ہیں، اے اللہ، اس رمضان میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے نیک شوہر عطا فرما۔ ذرا سوچئے، جس مہینے کے لیے جنت بھی سنورتی ہو، کیا ہم اس مہینے کو غفلت میں گزار سکتے ہیں؟ نہیں۔ آئیے آج سے ہی ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس رمضان کو اپنے لیے رحمت کا ذریعہ بنانا ہے، مغفرت کا ذریعہ بنانا ہے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنانا ہے۔ میری پیاری بہنوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت برستی ہے، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں میں لکھا جائے؟ ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم پر رحمت ہو، مغفرت ہو اور جہنم سے نجات ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ کے رضا والے کام کریں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہم پر برسے، گناہ معاف ہوں اور جہنم سے آزادی کے فیصلے ہوں۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جب شیطان بند ہے اور پھر بھی ہم گناہ کریں، گناہوں کے ارادے کریں، گناہ کرنے کی کوشش کریں، تو قصور کس کا؟ ہمارا ہی اپنا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ یہ رمضان ہمارے لیے گناہوں سے نجات کا ہو، کوئی گناہ ہم نہ کریں۔ یہ مہینہ ہمیں خود کو بدلنے کا موقع دیتا ہے، بری عادتوں کو چھوڑنے کا موقع دیتا ہے۔ ایک اور بات اس کی سنیے جو اس کے لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ میری پیاری بہنوں، قرآن رمضان میں نازل ہوا اور ہم رمضان میں قرآن کو بھی بھول جائیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہم نے اپنے اس رمضان کو قرآن والا بنانا ہے اور قرآن پاک پڑھنا ہے، کم از کم روزانہ چند آیات، ایک رکوع، ایک پارہ۔ قرآن سے اپنا رشتہ ہم نے ضرور جوڑنا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کے لیے ہے کہ رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے، اور کب قبول ہوتی ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک روزہ دار ہے افطار کے وقت، افطار سے چند لمحے پہلے دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اولاد بھی مانگیں، رزق بھی اور ہدایت بھی۔ یہ وقت مت ضائع کریں۔ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ ہم نے صرف بھوکا نہیں رہنا بلکہ زبان سے جھوٹ بھی نہیں بولنا، غیبت بھی نہیں کرنی، بد کلامی بھی نہیں کرنی، اور آنکھ سے ہم نے حرام نہیں دیکھنا، دل سے ہم نے حسد نہیں کرنا، کینہ نہیں کرنا۔ ان سب سے روزے کی حفاظت کریں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، اس میں اہم کیا ہے؟ شب قدر، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میری پیاری بہنوں، رمضان میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس کا نام ہے شب قدر۔ اگر کسی کی زندگی میں ایک ہی شب قدر قبول ہو جائے تو گویا اس کی زندگی سنور گئی۔ تو شب قدر کی رات ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
میری پیاری بہنوں، اب تک ہماری بات یہ ہوئی کہ ہم نے رمضان میں نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر اور درود کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے اور گناہوں سے سچی توبہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے والا بنا، ہمیں بخشش پانے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بہن یہ ویڈیو سن رہی ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون عطا فرما، اللہ اس کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ پاک جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بہنیں نکاح کے بغیر ہیں، اللہ ان کو نیک پاک شوہر عطا فرما۔ اللہ جو بے گھر ہیں، اللہ ان کو نیک اور صاف ستھرے اچھے پرسکون ماحول والے گھر نصیب فرما، شادہ رزق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔